الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زیادہ اور اچھی فصل اور پھل حاصل کرنے کے لیے ہارمونات استعمال کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، بعض کسان ایسے ہارمون استعمال کرتے ہیں جو پھل کا حجم زیادہ اور بہتر کرتے ہیں، لیکن اس ہارمون میں انسان کے لیے ضرر اور نقصان پایا جاتا ہے، اور پھر محکمہ زراعت کی جانب سے بھی اس کے استعمال پر پابندی ہے۔ چنانچہ ایسا کرنے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، یہ عمل حرام ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے دھوکہ اور فراڈ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے دھوکہ اور فراڈ کیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر اس عمل میں مسلمانوں کے لیے نقصان اور ضرر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے جس شخص نے مسلمان کو نقصان اور ضرر دیا، اللہ سبحانہ وتعالی بھی اسے نقصان اور ضرر دے گا، اور ایسا عمل کرنے والا گناہگار ہے اور اس کی کمائی اور آمدنی حرام ہے، بلکہ اس لائق ہے کہ اسے اس دھوکہ اور فراڈ کی سزا دی جائے۔ اس لیے جس شخص کو اس طرح کی فصل اور پھل وغیرہ کا علم ہو تو اس کے لیے اسے مارکیٹ میں لانا اور اس کی ترویج کرنا اور اس کی تجارت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں گناہ اور ظلم و زیادتی پر معاونت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو، اور گناہ اور برائی اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اس لیے مسلمان کسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اور ڈر اختیار کرنا چاہیے، اور وہ نیکی اور بھلائی اور خیر میں ایک دوسرے کی معاونت کرنے والے بنیں، اور گناہ اور ظلم و زیادتی والے اسباب سے بھی دور رہیں، اور حلال اور اچھا رزق تلاش کرتے ہوئے حرام آمدنی سے اجتناب کریں، اور دنیا کی چمک اور دنیا کے مال کے دھوکہ میں مت آئیں۔ نیز اس سوچ سے بھی بچیں کہ کسی بھی طریقے سے مال جمع ہو جائے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، کیونکہ قلیل اور کم حلال مال بہت سارے حرام مال سے بہتر ہے۔ مسلمان افراد کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص بھی ایسا کرتا ہے تو محکمہ کے ذمہ داران کو اس کی اطلاع دیں تاکہ اس کی پکڑ ہو سکے، اس لیے کہ یہ برائی ہے جس کو روکنا ضروری ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کو حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتے رہیں، اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرتے رہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، مجلۃ البحوث الاسلامیہ، جلد نمبر 61، صفحہ نمبر 100۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 48970۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔